الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ پاک کا بے حد شکر احسان و فضل ہے کہ اللہ جل مجدہ ہمیں پے در پہ مواقع عنایت فرما رہا ہے پہلے رمضان عطا فرمایا لیکن کروڑوں بندوں کو رمضان نہ مل سکا وہ پہلے دنیا سے چلے گئے پھر شوال کا مہینہ اور اس کی فضیلت اور اس کے روزے عطا فرمائے وہ بھی بخشش کا ایک بہانہ کچھ لوگ وہاں بھی نہ پہنچ سکے پھر اس دنیا کے افضل ترین دن ذی الحجہ کے 10 دن عنایت فرمائے وہ بھی ہماری بخشش کا ایک وسیلہ اور ایک ذریعہ اور اب جو ہے محرم یہ مہینہ اور یہ سال ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے آنکھیں کھول لی ہیں کیونکہ اس دنیا میں روزانہ تقریباً 2.5 لاکھ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے دنیا سے رخصت ہو کر وہ اگلے جہاں میں پہنچ جاتا ہے ہمیں اس لیے نہیں پتہ چلتا کہ ہم زمین پر پھیلے ہوئے ہیں اور
کوئی رشتہ دار ہو، کوئی قریبی بندہ ہو تو پتہ چل جاتا ہے، نہیں تو ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ لیکن اگر اجتماعی اعداد و شمار دیکھے جائیں، گنے جائیں پوری دنیا میں، تو 2.5 لاکھ بندہ اس دنیا کے کمرہ امتحان سے فارغ ہو کر آگے نتیجہ پھر وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح 2.5-3 لاکھ لوگ آ رہے ہیں اس کمرہ امتحان میں، یعنی پیدا ہو رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ اگر تو وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو پھر تو ہم اور طرح کے بن جائیں۔ 2.5 لاکھ بندہ مر رہا ہو سامنے، پھر بندے کی سوچ اور ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمیں چونکہ وہ بندے زندہ نظر آ رہے ہیں لاکھوں، اور خود بھی، اس لیے بندہ بعض دفعہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے، شاید یہی وہ ٹھکانہ ہے جہاں ہم نے پہنچنا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا کم و بیش مفہوم ہے، فرمایا لو، اگر تم وہ کچھ جانتے جو میں جانتا ہوں، اور وہ کچھ دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں، اور وہ کچھ سنتے جو میں سنتا ہوں، تم بہت کم ہنسی اور مسکراہٹ اور یہ کہا کہ مطلب ہے کہ یعنی ہنسنا، فرمایا تو بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ متفکر اور روتے۔ لیکن ہمارے سامنے کوئی کچھ ہوتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور غور و فکر جو ہے ہم کرتے نہیں۔ بہرحال دین اسلام وہ دین ہے کہ اللہ جل مجدہ نے بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو کیسے ویلکم کرنا ہے، اس کے کان میں کیا کہنا ہے، اس کے منہ میں کیا ڈالنا ہے، اس سے لے کر اور مردے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے اس کو کس طرح قبر میں لٹانا ہے، کس طرح اس کو طرف اس کا منہ ہونا چاہیے، اس کا رخ کس طرف ہونا چاہیے، اس حد تک جو ہے ہدایات موجود ہیں۔ تو جب اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی ہدایات، رہنمائی، خدائی رہنمائی، عام رہنمائی نہیں، خدائی رہنمائی، محمدی رہنمائی، وہ خدا کے جس کے علم میں کوئی کمی نہیں نہ اضافہ، وہ کامل علم والا ہے۔ ہمیں تو آج ایک بات کا پتہ چلتا ہے، کل دوسری کا۔ سائنسدان آج ایک بات ڈسکور کرتے ہیں، کل کہتے ہیں یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا۔ بڑا کمزور علم۔ تو اب یہ جو سال کا جو شروع ہونا ہے، یہ ایک بہت بڑا ایک واقعہ انسان کی زندگی میں۔ اللہ پاک نے زمانے کی، وقت کی قسم کھائی ہے، والعصر، اور فرمایا ان عدت الشہور، کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان میں 4 بڑی حرمت والے، عزت والے مہینے۔ اب مسئلہ یہ ہے، جیسا کہ وہ موضوع بھی آپ نے پڑھا، پوسٹر پہ بھی لکھا ہوا ہے، کہ قرآن، حدیث، صحابہ کرام نے ہمیں کیا ہدایت دی کہ سال کس طرح شروع کرنا چاہیے۔ اور یہ جو سال شروع ہو رہا ہے اس مہینے میں، تو سال کس طرح شروع کرنا؟ دنیا کی بہت ساری قومیں سال شروع کرتی ہیں، لیکن ہمارے لوگ بھی بعض دفعہ دیکھا دیکھی وہ سمجھتے ہیں اسی طرح کرنا۔ ان کی نظریں نبی علیہ السلام پر نہیں ٹھہرتی، ان کو اور طرح اور لوگوں پر ٹھہر جاتی۔ ان کی نظریں امام حسین پر نہیں ٹھہرتی، سیدنا عمر فاروق پر نہیں ٹھہرتی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ ادھر تو کوئی سال کی مبارک دے رہا، کیا صحابہ کرام بھی یہ کہتے تھے بھئی مبارک ہو مبارک ہو؟ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ نبی علیہ السلام نے آخر ان کو اگر دائیں ہاتھ سے کھانا کھلانا سکھایا ہے تو سال شروع کرنے کا طریقہ بھی تو بتایا ہوگا نا۔ سال کیسے شروع کرنا ہے؟ کیا ہماری 50 60 70 سال زندگی ہو گئی، یہی نہیں پتہ لگا سال کیسے شروع کرنا ہے، نہ پتہ کیا۔ دوسروں نے کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی
یعنی اپنے انداز سے پارٹی کر رہا ہے، کوئی مبارکیں دے رہا ہے، کوئی جو ہے مطلب کہ یعنی آگ سے منا رہا ہے، اور اسی طرح کوئی جو ہے جس کو یہ جو لوگ ماڈرن قسم کے لوگ ہیں وہ اس کو کہتے ہیں وہ نیو ایئر ریزولوشن، کہ نئے سال کی جو بندہ فیصلے کرتا ہے کہ بھئی میں نے جی اس سال میں نے وزن کم کرنا ہے، جی اس سال میں نے جی یہ کام کرنا ہے کہ میرے انکم بڑھ جائے، جی اس سال جو ہے میرے وہ اپنے جو اہداف ہوتے ہیں یعنی جو اپنے مقصود ہوتے وہ چیزیں، تو ہمارے لوگ بھی دیکھا دیکھی جی نئے سال کی یہ ہے ہمارے ریزولوشن، یہ ہے ہمارے طریقے، لیکن نبی علیہ السلام کی طرف بھی تو دیکھیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اجمعین کی طرف سے دیکھیں وہ کیا فرما رہے ہیں۔ انہوں نے صرف بول کے نہیں دکھایا، کر کے دکھایا۔ تو یہ ابھی میں آپ کو کیا بتانے والا ہوں کہ نیا سال یا نیا مہینہ کس طرح شروع کرنا چاہیے، کیونکہ سال بھی آتا ہے بار بار، مہینہ بھی آتا ہے بار بار، تو کم از کم جس طرح کھانے کا آپ کو پتہ ہے دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، حلال کھانا ہے، اور جی دوسری چیزوں کا پتہ ہے نکاح کیسے کرنا ہے، اور اسی طرح جو ہے یہ بھی پتہ ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، دوسروں کو بلکہ غیر مسلم ہماری طرف دیکھیں کہ دیکھو مسلمان کس طرح سال شروع کرتے ہیں، اور مہینہ تو ہمارے ان کو ہماری مثال پہ چلنا چاہیے، نہ کہ ہمیں ان کی مثالوں پہ۔ تو وہ سن لیں، صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، امام بغوی نے حدیث سے مراد صحابہ اکرام رضوان اجمعین نے روایت کیا ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں، اور امام طبرانی نے بھی ضعیف سند کے ساتھ اس کو روایت کیا، اور امام بغوی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کان اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتعلمون، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب اذا دخل، جب سال شروع ہوتا اور جب مہینہ شروع ہوتا تو یہ 6 چیزیں اس طرح ایک دوسرے کو سکھایا کرتے کما یتعلمون القرآن، جس طرح قرآن سکھایا کرتے ایک دوسرے کو۔ الفاظ پر غور کریں آپ، کیا وہ فرما رہے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جب سال جس طرح قرآن وہی ہے خدا بندی کی، قیامت تک اس کی حفاظت ہے، سب سے اہم کلام ہی یہی ہے، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے۔ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ یہ 6 چیزیں سال شروع کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اس طرح سکھاتے کہ جس طرح قرآن کی آیات سکھائی جاتی ہیں، یعنی اتنے اہتمام کے ساتھ، اتنی اہمیت دے کے، اور ہمارے گاؤں پر یوں بھی نہیں رکھتی، ہمیں پتہ ہی کو نہیں، سال شروع ہو گیا جی مبارک ہو، مبارک ہو، آپ کو بھی مبارک ہو، مجھے بھی مبارک ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی بے مرشد لوگ نہیں ہیں، بغیر نبی کے نہیں ہیں، بغیر خدا کے نہیں ہیں، ہم تو یعنی اس طرح کے چیزیں نہیں کر سکتے کہ جس طرح جن کا کوئی مرشد، کوئی رہنما نہیں، جن کا کوئی نبی نہیں، جن کا کوئی خدا نہیں، ہم تو ایسے نہیں ہیں۔ تو وہ کیا ہے، وہ کیسے سال شروع، اب یہ اس مہینے میں آپ نے کیا کرنا ہے، وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھیں، وہ بھی عظیم فرد ہیں، اہل بیت کے چاند ہیں، اور عظیم صحابی بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عظیم نسبتیں بھی رکھتے ہیں۔ تو وہ 6 چیزیں وہ کیا ہیں، 6 ارادے، 6 آپ نے جو کرنے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قرآن کی طرح ایک دوسرے کو سکھایا، کیونکہ جس نے شروع میں اپنا رخ ٹھیک کر لیا، منزل ٹھیک کر لی، اہداف بنا لیے درست، تو وہی اس منزل پہ پہنچے گا۔
اگر آپ نے گھر میں ارادہ کیا ہے ہم نے مسجد میں جانا ہے تو مسجد میں پہنچے، اگر مسجد کا ارادہ نہیں کیسے پہنچتے؟ جمعے کا ارادہ نہ کیا تو کیسے پہنچتے؟ تو وہ سن لیں وہ 6 چیزیں، کیونکہ یہ فرما رہے ہیں 1:20 پہ ختم کرنا ہے، تو اگر کچھ چیز رہ گئی تو وہ پھر جمعہ کے بعد پھر آپ کو سنا دیں گے۔ فرمایا کہ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وجوار من الشیطان ورضوان من الرحمن۔ یہ وہ 6 چیزیں بیان کی گئی کہ کیا کرنا ہے، دعا بھی کرنی ہے، اور فرمایا پہلی چیز یہ ارادہ کر لو، ان میں سے 6 چیزیں ہیں کہ ورضوان من الرحمن، کہ اس سال اس مہینے میں اب میری زندگی کا مقصد خدا اور اس کے رسول کو خوش کرنا ہوگا۔ بہت میں نے نفس کو خوش کر لیا، جی کو خوش کر لیا، شیطان کو خوش کر لیا، دنیا والوں کو خوش کر لیا، اور مختلف چیزوں کے معاملات میں نے خوش کر لیا، میں نے بڑا لوگوں کو بھی اللہ پاک کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کیا۔ فرمایا بہت ہو گیا، اب یہ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ سال شروع کرنے کا ارادہ، سال شروع کرنے کا طریقہ، پہلی چیز یہ کہ ہر معاملے میں رضائے الہی کو پہلے رکھو کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور رب وہی چاہتا ہے جس میں ہمارا فائدہ ہے، یہ بھی نہیں کہ رب کا فائدہ کرنا، نعوذ باللہ۔ اللہ تو نفع سے پاک ہے کہ وہ تو نفع دینے والا ہے، نفع لیتا نہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ دیکھو تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ رب العالمین ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ جو لوگ پھر رہے ہیں یہ نہ انہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے، نہ ان کو پتہ ہے یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے، اگر ان کی خیر باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کی رضا کو جو ہے وہ رکھنا ہے مد نظر، مقصود زندگی آج سے یہ بنا لو، میرا مقصد زندگی کیا ہے، میری شادی ہو جائے، کیا جانوروں کی نہیں ہوتی؟ کیا ہے کام مل جائے، کیا جاندار کام نہیں کرتے؟ کیا ہے میں گھر بنا لوں، کیا چڑیاں گھونسلہ نہیں بناتی؟ کیا جانوروں کے گھر نہیں ہیں؟ میں ہالیڈے کر رہا ہوں، کیا یہ سیر سپاٹا جانور ہر وقت پرندے چرندے وہ نہیں کر رہے؟ جی مطلب ہے کہ میں سو جاؤں، کیا وہ سوتے نہیں؟ کھاؤں وہ کھاتے نہیں؟ پیوں وہ پیتے نہیں ہیں؟ تو یہ تو انسان کو تو اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا، یہ اگر وہ دوسرے جانداروں والے کام کر کے یہ مقصد بنا لینا بندے نے، جی میرا تو بچے پال جائے جی بہت بڑی بات ہے، میرا جی گھر بن جائے میرا بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات، لیکن وہ ہمیشہ کا گھر بن جائے، ہمیشہ کے بچے جو ہے، بچے ہمیشہ کے کون سے بچے ہیں؟ یہاں ایک بندے دعا کرے حضرت صاحب بڑے جو ہے نا اولاد اللہ دے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ دنیا کی اولاد فتنہ اور آزمائش ہے، اصل میں تمہاری اولاد جس نے نفع دینا ہے وہ تمہارے نیک اعمال ہیں، جو قبر میں بھی ایک بیٹے کی صورت میں یا ایک انسانی صورت میں خوبصورت شکل میں سامنے آئے بندہ آپ کون ہیں؟ فرشتے ہیں؟ نہیں، ہم آپ کے نیک اعمال ہیں۔ مزہ آیا نا، اولاد تو وہ ہو جو قبر میں بھی کام آئے۔ اور دوسری اولاد کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، قیامت کے دن، دنیا میں بھی ہوتا ہے قیامت کے دن، مرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیوی خاوند سے بھاگے گی، ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا ماں۔ یہ اولاد کا تو یہ ہے، اصل اولاد نیک اعمال ہے جنہوں نے آپ نے کام، دوسروں نے آپ کو آزمائش میں جانا، بعض دفعہ دوزخ میں لے جائیں گے، بعض دفعہ جو ہے وہ آپ کو فائدہ دے جائیں گے، تو اس میں بات نہیں ہوتی۔ وہ ایسی چیزوں کو مقصد نہ بنائیں جو اللہ نے پہلے ہی آپ کو دینی ہے۔ خود آپ نے نہیں سنا، میں نے بھی سنا ہوا ہے کہ قرآن مجید میں بارہا اللہ پاک نے فرمایا
رزق، اولاد، یہ ساری چیزیں میں نے مقدر کر دی، میں دوں گا، کافر کو بھی دوں گا، مسلمان کو بھی دوں گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی جاندار، شیطان کو بھی اللہ رزق دے رہے ہیں، وہ کہاں سے کھا رہے ہیں بدبخت؟ وہ الگ بات ہے، اللہ نے فرمایا کہ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، وہ ناشکرا ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے، لیکن رزق تو ابھی بھی وہ اللہ کا کھا رہا ہے اور یہ مانتا بھی ہے۔ جب اس نے دعا کی تو کہنے لگا ربی انذرنی الی یوم یبعثون، میرے رب مجھے تو، اے میرے پالنے والے اور اے میرے پیدا کرنے والے، مجھے زندگی قیامت تک۔ اس کو بھی وہ بھی مان رہا ہے رزق اللہ ہی دے رہا ہے۔ پھر باغی بندہ ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، وہ اس کی اپنی چیز، تو مانا تو اس نے بھی۔ تو جس چیز کا اللہ نے پہلے ہی وعدہ کیا، ہم کیوں اس کو مقصد بنائیں؟ قرآن مجید میں بار بار اللہ فرمائے دنیا میں تمہیں جو رزق ہے، چیزیں ہیں، یہ میں نے مقدر کر دی ہیں، لیکن جس چیز کا وعدہ نہیں کیا وہ ہم پر چھوڑ دی۔ فرمایا جنت میں لے جانا یہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اپنی رضا دے دینا اس کا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ تم پر چھوڑ دیا ہے۔ حاصل کرو گے تو رضا الہی ملے گی، حاصل کرو گے تو جنت ملے گی، باقی دنیا جو ہے وہ میں سب کو دے دیتا ہوں۔ تو ہم نے اس چیز کو مقصد جو ہمیں پہلے ہی ملنا ہے، اتنی تو عقل ہمیں۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے جی میں آپ کو جی 10 لاکھ روپیہ سب کو ملے گا، لیکن جو یہ کام کرے گا گاڑی اس کو ملے گی۔ اب دوسرے جو بندے ہیں وہ دیکھنا کوئی بھی 10 لاکھ روپیہ نہیں مانگے، وہ کہہ رہی وہ تو سب کو ملنا ہی ملنا ہے، وہ تو کہیں گے گاڑی بتاؤ کیسے ملنی ہے۔ تو یہ جو رزق والا معاملہ ہے وہ تو اللہ نے کہا پہلے ہی میں دوں گا۔ وہ جو آخرت جنت میں مکان ہے وہ اللہ نے کہا میں نہیں دوں گا سب کو، دنیا میں دے دوں گا، دنیا میں کھانا دے دوں گا، قبر اور حشر اور جنت میں رزق ہے وہ نہیں دوں گا سب کو۔ وہ جو آئے گا لے کر کما کے آئے گا وہ بھی دوں گا اپنے فضل سے، لیکن بندے نے اپنے ہاتھ پاؤں ضرور اس نے مارنے ہیں۔ ہمارے ہاں سمجھ ہی الٹی ہو گئی، جس کے پاس 2 پیسے ہیں وہ سمجھے مجھ پر بڑا اللہ راضی ہے، چاہے وہ اللہ کی نافرمانی میں ہی خرچ کر رہے ہیں۔ بزرگان دین نے فرمایا اس سے کوئی پتہ نہیں چلتا اللہ آپ سے راضی، آپ کے پاس بیٹے ہیں زیادہ، بیٹیاں ہیں، 4 بیویاں ہیں، 4 کوٹھیاں ہیں، 10 گاڑیاں ہیں، 10 مربے ہیں، مجھ پر بڑا اللہ کا فضل ہے جی اللہ راضی ہے۔ فرمایا کہ یہ نہیں، کہ اگر یہ فضل ہے تو یزید پر بھی اللہ بہت راضی تھے، اس کی بہت ساری بیویاں، بہت سارے بچے، بہت ساری فوجیں، بہت ساری چیزیں۔ ادھر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں کہ وہ پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور وہ شرابیں پی رہا ہے، جوس پی رہا ہے، دودھ پی رہا ہے، شہد پی رہا ہے، اور ادھر پانی بھی نہیں مل رہا۔ یہ رضا کی علامت نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ جان لو اور سن لو اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے گاڑیاں، پیسہ، دولت یہ نہیں چھینتا، اس سے سجدے چھین لیتا ہے۔ اس پر غور کرو کہ کیا میرے سجدے تو نہیں چھن گئے، میرا نماز جھکنا، تہجد کے وقت اٹھنا وہ تو نہیں چھن گیا۔ یہ اللہ لگتا ہے اللہ پتہ نہیں کیا کون سا گناہ ہو گیا مجھے نوکری نہیں مل رہی۔ بھئی یہ کوئی بات نہیں ہے، نوکری بہت سارے کافر ہیں وہ مجھے کر رہے ہیں، بڑی بڑی نوکریاں ان کے پاس، یہ کوئی رضا کی علامت نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اس پر کبھی تعجب نہ کرنا، کبھی فخر نہ کرنا، کبھی یہ نہ سمجھنا، دھوکے میں نہ آنا کہ پیسے زیادہ مل گئے، وہ چیزیں مل گئی، یہ میں تمہیں، بلکہ یہ سوچنا تم سے سجدے تو نہیں چھین لیے گئے۔ اگر سجدے چھین لیے گئے ہیں، نہ فجر، نہ ظہر، نہ عصر، پھر سوچو کہ مجھ پر رب ناراض ہے۔ اور دوسرا یہ اس پر کبھی بھی غور نہ کرو کہ اللہ نے کیا دیا ہے، صرف اس پر غور نہ کرو، صرف اللہ کو راضی، اللہ کی رضا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پر غور کریں اللہ آپ سے واپس کیا لے رہا ہے، کتنا لے رہا ہے، اس سے پتہ چلنا ہے اللہ پاک آپ سے راضی ہے کہ ناراض۔ دے تو اللہ پاک شیطان کو بھی دے رہا ہے، رب العالمین، کافر کو بھی، یزید کو بھی، نمرود کو بھی، فرعون کو بھی، فاسق، بدماش،
نشہ بیچنے والے، چرس لوگوں کو قتل کرنے والے برے حکمرانوں کو بھی دے تو اللہ ان کو بھی رہا ہے. اس سے نہیں پتہ چلتا اللہ راضی ہے، لیکن لیتا وہ اس سے ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے، اور وہ بھی حلال سے لیتا ہے. اس پہ غور کریں، لے کتنا رہا ہے. یہ نا میرے پاس بڑا بینک بیلنس ہے جی، میں جی لاکھوں میرے بینک میں جمع ہے، میرے جی 10 مربے ہو گئے. نہیں، وہ کتنے مربے آپ نے اللہ کی راہ میں اللہ نے واپس لیا آپ سے، کتنے پیسے آپ نے لیے. تو اس پہ غور کریں. سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کیوں آئے ادھر؟ وہ دینے آئے. دیکھیں رب ان سے کیوں سب سے راضی ہے، دیکھیں انہوں نے کیا کیا دیا اللہ کو، اللہ نے کیا کیا لیا ان سے. ایک چھوٹا بچہ بھی لے لیا. لوگ تو پوچھتے ہیں نا، کہتے ہیں جی وہ عورتوں کو کیوں لے کر ادھر گئے، جو ادھر بچے لے گئے وہاں بچے بھی جو ہے وہ ذبح ہو گئے اور عورتیں نہیں. ان نادانوں کو نہیں پتا کہ کہاں حسینی سوچ اور کہاں میری چھوٹی سی دنیا نفس پرستی کی سوچ جو ہے. وہ اس لیے لے کے گئے کہ کوئی چیز رہ نہ جائے جو میں رب کو نہ دوں. پتا ان کو بھی تھا کیا ہونا ہے، ان کے نانا ان کو بتا گئے، ان کی ماؤں نے ان کو بتایا، ان کے بابا نے ان کو بتایا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے. پتا ان کو ہم سے زیادہ تھا، لیکن وہ پھر کیوں لے کر گئے کہ میری کوئی چیز نہ رہ جائے جو رب مجھ سے نہ لے، ہر چیز رب مجھ سے لے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یعنی اللہ پاک جو ہے بندے سے راضی. تیسرا کہ یہ مت دیکھے اللہ جی بڑی لمبی زندگی، میرے جی 50 سال ہو گئی ہے، میری 40 سال ہو گئی ہے، 70 سال ہو گئی ہے، 80 سال ہو گئی ہے. یہ کوئی رضا کی علامت نہیں ہے. یہ بڑا کرم ہے 100 سال زندگی ہو گئی ہے، یہ کوئی نہیں. اگر یہ کرم ہے تو شیطان کو سب سے زیادہ زندگی ملی ہوئی ہے. وہ تو ہزاروں سال رہ رہا ہے، ابھی پتہ نہیں کتنے ہزار سال اس کی عمر ہے یا لاکھ سال، اللہ پاک بہتر جانتے ہیں. یہ دیکھیں کہ کتنا وقت اللہ نے آپ سے واپس لیا ہے. آپ نے اس وقت میں سے کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے دے رہے ہیں. یہ دیکھیں آپ نے وقت میں کہ صبح 12 گھنٹے کام کرتے رہے، آ کے سو گئے بھی اور باقی بھول گئے، کوئی جیسے کوئی مقصد زندگی ہی نہیں. تو وقت کتنا اللہ پاک دے رہا ہے، لے رہا ہے، مال کتنا آپ سے لے رہا ہے، اور سجدے اور اپنے گھر میں اور اپنے آگے کتنا جھکا رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ راضی ہے بندے سے. یہ رضا کی علامت ہے. تو پہلی چیز جو صحابہ کرام نے فرمایا، جو قرآن کی طرح ہم ایک دوسرے کو سکھاتے اور ایک دوسرے کے ذہن میں ڈالتے، بچوں کے ذہن میں ڈالتے، بچوں یہ سال شروع کرنا ہے، اب آپ سب سے بڑا ہدف مقصد یہ بنا لو کہ ہم نے اپنا مقصد زندگی اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، اور اپنا مقصد جو اللہ نے ہمیں خلیفہ بنا کے بھیجا ہے اس کو پورا کرنا ہے. آپ دوسروں کے لیے زندگی نہ گزارو کیونکہ تو نے ہمیں. اسی طرح 5 اور چیزیں ہیں، لیکن وہ 1:20 ہو گئے ہیں. باقی جو ہے جی نہیں پھر بھی اچھی بات کو اچھا چلیں وہ کر دیں، لیکن نماز کے بعد میں بیٹھوں گا اور جو باقی چیزیں وہ رہ گئیں وہ آپ کو نماز کے بعد بتائیں گے 10-15 منٹ 20 منٹ، کیونکہ کئی لوگوں نے کام پہ جانا ہوتا ہے، ویسے بھی وقت کی پابندی کرنی چاہیے. تو بہرحال یہ کہہ رہے ہیں 4 منٹ آگے ہے، چلو ایک اور چیز سن لیں. ہاں دوسری چیز انہوں نے فرمایا اللہم ادخلہ علینا بالامن. وہ کیا فرمایا؟ دوسری چیز یہ ارادہ کرنا ہے جب سال شروع ہے، مسلمان کا سال، صحابی کا سال، اور سال جو ہے آپ نے شروع کرنا ہے. کیا پہلی تو وہ بتا دیا آپ کو اللہ کی رضا کو مقصد بنانا. دوسرا فرمایا یہ کہ میرے جو اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہوئی ہیں، مال ہے، عہدہ ہے، میں ایم پی ہوں، میں ایم این اے ہوں، میں تھانے دار ہوں، میں شناختی کارڈ کے دفتر میں کام، میں ایک دکان پہ بیٹھتا ہوں، میں ٹیچر ہوں. اللہ نے زبان دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، دماغ دیا ہے. اس سے یا اللہ میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا مجھ سے. یہ میرے سال گزارنے کا ارادہ ہے اس طرح کہ اس سال میری ذات سے، میری بات سے، میرے دل سے، میری سوچ سے، میرے پیسوں سے، میرے عہدے سے، میری سفارش سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا. یہ دوسری چیز ان چیزوں میں ہے. ہم سمجھیں سفارش کون سی بری بات ہے،
बुरी बात वो समझ आ जाएगी आपको। ये बंदा 10 बंदे हकदार हैं, मसलन एक नौकरी के, एक मैं आता जी, मैं जी MNA के पास गया, मेरी जी सिफारिश कर दें। वो कहा अच्छा जी चल यार गरीब बंदा है, इसको भी नौकरी मिल जाए। अच्छा इसको तो मिल गई, अब इसका हक 10 का मार लिया जो उनका बनता था, तो वो नेकी कहाँ से मिलेगी? वो तो गुनाह ही मिलना है कि दूसरों का हक मार लिया। सिफारिश का तो ये मतलब है। तो फिर ये चीज़, तो दूसरी चीज़ जो सहाबा इकराम सिखलाया करते कि साल किस तरह शुरू करना है, ये इरादा करो, गुलशर्ले ना उड़ाओ और पार्टियां ना उड़ाओ और भूलो ना, नफ्स परस्ती के पीछे ना जाओ, बल्कि फरमाया कि ये इरादा करो कि इस साल में, इस महीने में आज के बाद मेरी ज़ात से, मेरी ज़ुबान से, मेरे बोल से, मेरी सोच से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। या अल्लाह ये मेरा इरादा है, इस तरह साल गुजार। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने करके दिखाया कि अपनी ज़ात से उन्होंने किसी को नुकसान, उन्होंने कतन मतलब कि अमन फरमाया। जो 7 लोग थे उनको भी फरमाया जाना है तो जाओ। इनको भी कहा, ये जब खून के प्यासे हैं 10 दिन 9 दिन रोज़ाना जाके इनको नसीहत फरमाते, इनको खुतबा देते, इनको तबलीग करते कि तुम मकसद ज़िंदगी की जानो कि किस लिए अल्लाह ने पैदा किया हुआ है, क्यों अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हो। उनके भी जो है वो खैर खाई हर एक को अपने नुकसान से। हुर बिन यजीद आपको सबसे पहले उसने कैद किया, 1000 का लश्कर लेके वो करबला में कौन लेके आया, उस बंदे का नाम था हुर बिन यजीद, वो लेके आया। बाकी तो बाद में आए, शिमर इब्न ज़ियाद, ये वो सारे। ये बंदा था असल में जो कैद करके समझ लें करबला की तरफ ले आया, कूफा की तरफ जाना उसने बंद कर दिया। कितना नुकसान पहुंचाया उसने, कितना नुकसान, कितना नुकसान। लेकिन वो भी जब आखिरी दिन था 10 मुहर्रम का, घोड़े पर एड़ लगा के इधर आके कहने लगा मुझसे गलती हो गई है, माफ़ कर दी। गलती, कितनी बड़ी गलती कि सारे ख़ानदान तबाह हो रहे हैं। आपने फरमाया तुम आ गए हो, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी को नुकसान पहुंचे, मेरे ना माफ़ करने की वजह से तुम्हें नुकसान पहुंचे। तो होर तेरी माँ ने बड़ा अच्छा नाम तेरा रखा है, होर का मतलब है आज़ाद। तुम दुनिया में भी आज़ाद हो, आखिरत में भी आज़ाद हो, और अपनी गुलामी में दाखिल किया जाए। वहाँ में छोटी छोटी बातों पे रिश्तेदारों के साथ, चचा मामू फुप्पो खाला भाई से दुश्मनी लगाई है ऐसी कि जैसी पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया है, और वो हैं पूरे ख़ानदान को तकलीफ़ में डाल दिया। और आप फरमा रहे हैं मेरे से किसी को नुकसान ना पहुँचे, मेरी वजह से ना, क्यों मैंने माफ़ ना किया। ये बंदा क़यामत के दिन जाएगा दोज़ख में, और तकलीफ़ किसको होगी? नबी अलैहिस्सलाम को होगी। आप तो खुश हो जाएं, ये मैंने फलां बद्दुआ की, वो दोज़ख में पहुंच गया, चले आपका भाई है, रिश्तेदार है, दोस्त है, वो आप तो खुश हो गए जी मेरा बदला मुकरा है। लेकिन ये नहीं देख रहे कि नबी अलैहिस्सलाम के दिल पर क्या गुजर रही है। उनका तो बदला नहीं मुकरा, ख़त्म हो रहा। माँ को तकलीफ़ होती है, बच्चा बेशक हक ना हक जो भी है तकलीफ़, उसको तकलीफ़ है, माँ को तकलीफ़ होती है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम माँ से भी बहुत दफ़ा ज़्यादा अपनी उम्मत से मोहब्बत। तो बाकी जो 4 चीज़ें रह गई हैं, अगर आपने सुननी है तो इंशाअल्लाह खुतबे के बाद थोड़ी देर बैठिएगा, वो भी मुकम्मल कर लेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुक।